اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو نصرانی ہیں، وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آئے، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کی وجہ سے نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو غم دیا جائے گا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اعتراض یہ ہوگا، اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اب ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو ایمان والے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، اس ایمان والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل ان کا ایمان پر مطمئن نہیں تھا، تو ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لے کر کے آئے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ اب یہودی کسے کہتے ہیں؟ تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ اب انہیں یہودی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کی سزا کو متعین کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرائیں۔ تو جو انسان دنیا کے اندر اگر انسان نے جو گناہ کیا ہے اور اس کی سزا اگر انسان دنیا میں قبول کر لے تو اس گناہ کی سزا آخرت میں اسے نہیں دی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی جو پوجا کی تھی اس کے بعد انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اس سزا کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے توبہ کر کے وہ تمام لوگ ہدایت پر آ گئے تھے۔ تو اسی بارے میں جب وہ ہدایت پر آ گئے تو اسی وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بڑے شاہزادے کا نام یہودا تھا، تو ان کے نام پر اس قوم کو یہودی کہا جاتا تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والنصارى، اب نصارہ کسے کہتے ہیں؟ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو کہتے ہیں۔ اب ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا قال من انصاری اللہ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا کون ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو پتا چلا انہوں نے اس جملے کا استعمال کیا تو اس وجہ سے اس قوم کو نصرانی کہا گیا۔ اور آگے پروردگار فرماتا ہے والصابئین، اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ صابئین کہتے ہیں جو نہ ہی یہودی ہو نہ ہی نصرانی ہو، بلکہ یا تو فرشتوں کی عبادت کرے یا پھر وہ ستاروں کی پوجا کرے۔ تو جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں یا فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو صابئین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت چار لوگوں کو حکم دیتا ہے، چار طریقے کے لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ ایک تو وہ جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ جو لوگ یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، اور وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، یعنی سچے دل سے پروردگار پر ایمان لے کر کے آئے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آئے سچے دل سے، تو ان کے لیے پروردگار فرماتا ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آئے، وعمل صالحا، اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کیسا اجر؟ وہ اجر جس کے بارے میں پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو تمہیں پروردگار جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہی اجر کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں یا نیک کام کریں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کیسا اجر؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ہی ان پر کوئی خوف طاری ہوگا، یعنی جس طریقے سے قیامت کے میدان میں کافروں کا حال ہوگا کہ ان پر ہیبت طاری ہو جائے گی، تو پروردگار فرماتا ہے جو اللہ رب العزت پر یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آئیں گے سچے دل سے تو ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی انہیں کسی طریقے کا غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے وہ گناہ جو انہوں نے کیے تھے ان گناہوں کو یاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اس قوم نے کس طریقے سے گناہ کیے تھے، تو ان کے گناہوں کو پروردگار یہاں بیان فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے؟ پروردگار فرماتا ہے
کہ جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا؟ کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر توریت کو نازل فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم توریت لے کر کے جب بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے تو اللہ اکبر تمام لوگوں نے جب اس کے احکام کو پڑھا، جب اس کے جو شریعت تھی اس شریعت کو پڑھا تو اس میں کچھ سختیاں تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سختی ہیں، ہم سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اکبر جب انہوں نے انکار کیا تو پروردگار نے کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر لٹکا دیا، حضرت جبریل امین کو حکم دیا، حضرت جبریل امین نے کوہ طور کے ان کے سروں کے اوپر چھتریوں کی طرح لٹکا دیا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ ایمان لے کر کے آؤ گے یا نہیں؟ تو انہوں نے مجبوراً یہ کہا کہ ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اب اعتراض یہ ہوگا کہ اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے، جس طریقے سے پروردگار نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت منسوخ ہے آیت قتال سے، یعنی جو قتال کا جو حکم دیا گیا ہے، جن آیتوں میں قتال کا حکم نازل ہوا ہے ان آیتوں سے یہ آیت پاک منسوخ ہے۔ تو پتہ چلا جہاں سختی کرنے کی جگہ ہوگی وہاں سختی کی جائے گی۔ تو وہی پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور انہوں نے اس وعدے کا انکار کر دیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم اس کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کی آیتوں کو خوب غور سے یاد کرو۔ اب یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف یاد کرنا، بلکہ ان آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تمہیں اللہ رب العزت پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد یعنی اس وعدہ پختہ کرنے کے بعد تم اس وعدے سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اس وقت اللہ رب العزت کا فضل شامل حال نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خاسرین میں سے ہوتے۔ یعنی پروردگار کی یہ نعمت تھی، پروردگار کی یہ رحمت تھی، اس کا یہ فضل تھا کہ اس نے کوہ طور کو اوپر مسلط کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اوپر لٹکا دیا تھا، اگر وہ چاہتا تو کوہ طور کو ان کے اوپر گرا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں گرایا، یہ اس کا فضل تھا۔ تو اسی بارے میں پروردگار فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خاسرین میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کے تم نے جانا ان لوگوں کو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں جو خطاب ہو رہا ہے ان بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک میں موجود تھے۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم جانتے ہو اس وقت کو جس وقت تمہارے لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے ہفتے کے دن پروردگار کے حکم کی پامالی کی تھی۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم، یعنی جو کہ اللہ اکبر بحر قلزم کے قریب بسے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا تھا کہ وہ لوگ ہفتے کے دن صرف عبادت کریں گے۔ یعنی ان کا ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص تھا، ان کے لیے اس دن شکار کرنا جائز نہیں تھا۔ تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ پروردگار نے تمہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو اب تم ایسا کرو کہ جمعے کے دن وہاں گڈھا کھودو اور اس کے راستے کو کھول دو، اس کے بعد اتوار کے دن صبح کے وقت وہاں سے مچھلیاں لے آؤ۔ یعنی معاملہ یہ ہوگا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، بلکہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آئیں گی تو وہ تمام اس راستے سے ہو کر کے اس گڈھے میں قید ہو جائیں گی، اور تم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کے باہر لے آؤ۔ تو لہٰذا تمہارا یہ معاملہ یہ ہوگا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، یہ شیطان نے وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ اب انہوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ ابتداءً میں کیا تو لوگوں نے انہیں منع کیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے۔ تو بیان کیا جاتا ہے تقریباً 70 سال یا 60 سال تک یہ اسی حالت پر شکار کرتے رہے۔ جب ان کی سرکشی زیادہ بڑھتی گئی
تو اللہ اکبر وقت کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے بد دعا کی. تو اللہ اکبر بد دعا کی تو جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے انہوں نے کیا کیا, ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی. اس کے بعد شام ہوئی, شام میں ان کا معاملہ کیا ہوا, پروردگار نے ان پر عذاب کو مسلط کیا اس طریقے پر کہ ان کے جو جوان لوگ تھے ان کو بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا, اور جو اللہ اکبر بوڑھے لوگ تھے ان کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا. جب صبح ہوئی تو اللہ اکبر جو لوگ ایمان والے تھے, یعنی جو لوگ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے, انہوں نے دیوار کے پاس جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں تو بندر اور خنزیر ہی خنزیر ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو کیونکہ یہ تو خنزیر کو نہیں جانتے تھے, لیکن وہ خنزیر کی یادداشت موجود تھی, وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں. تو وہ ان لوگوں کے قریب آتے اور ان کی خوشبو کو سونگھتے اور زبان حال سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب ان کا یہ حال کر دیا گیا, اس کے بعد یہ روایت کیا جاتا ہے کہ تقریباً 3 دن تک یہ زندہ رہے, اس کے بعد تمام کے تمام وہ مر گئے. تو اسی بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, تحقیق کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں جان لیا جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی, ہفتے کے دن اللہ رب العزت کے حکم کی پامالی کی. تو پروردگار فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ, یعنی پروردگار نے ان کو بندر کی صورت میں مسخ فرما دیا. اب وہ 3 دن تک زندہ رہے, اس کے بعد تمام کے تمام مر گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, تو ہم نے اس واقعہ کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا, تمہارے لیے اور تمہارے اگلے والوں کے لیے. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے. اس واقعہ میں یعنی متقین کے لیے نصیحت کیا ہے, یعنی جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, جن کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے, تو وہ یہ جانتا ہوگا اس واقعہ سے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے پروردگار نے ان کو مسخ فرما دیا, تو پروردگار بھی وہی ہے. تو اگر ہم بھی وہی گناہ کریں گے تو پروردگار ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کر سکتا ہے. تو متقین اس واقعہ سے اپنے اندر نصیحت حاصل کرتے ہیں. اسی وجہ سے پروردگار نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. یہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا, تو لوگ اس کے چچا زاد بھائی اس سے حسد کیا کرتے تھے. تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس امیر انسان کو, اپنے بھائی کو مار دیا. مارنے کے بعد اس کے لاشے کو دوسرے لوگوں کے دروازے کے سامنے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں میں اپنے آپ سے مدعی بن بیٹھے کہ ہائے افسوس کہ کسی نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا تھا, یہ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ کوئی انسان ہمارے اوپر شک نہ سمجھے. اب صبح ہوئی, تمام جن لوگوں کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی تھی وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد انہوں نے پوری داستان سنائی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار سے دعا فرمائی تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان لوگوں کو حکم دو کہ یہ لوگ گائے کو ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے کچھ حصے کو اس مردے کے جسم پر مارے, جس سے یہ ہوگا کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور یہ اس کے بارے میں خبر دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا سنا تو اپنی قوم کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو تم گائے کو ذبح کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گائے کو ذبح کرنے کا معاملہ ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا, تو پروردگار یہاں بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا, تو یہ لوگ بولے, یعنی جب انہوں نے سنا کہ گائے کو ذبح کرو, اتتخذون ہزوا, کیا تم ٹھٹا کرتے ہو, کیا تم ہنسی مذاق کرتے ہو. یعنی اللہ اکبر, انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ وہ سوال کر رہے تھے کہ اس مردے کو کس نے قتل کیا تھا, اور
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو حکم دے رہے تھے کہ گائے کو ذبح کر، تو ان لوگوں نے سوچا کہ مردے کے معاملے میں اس گائے کو ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سو جاؤں، کیونکہ ہنسی مذاق کرنا یہ جاہلین کا طریقہ ہے، ٹھٹا کرنا یہ جاہلین کا طریقہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں اس بات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سیریس ہیں، تو کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی جس کا وہ ہمیں ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم ذبح کریں۔ تو اللہ اکبر، جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایسی گائے ہو نہ ہی وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہو، بلکہ کیا ہو عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان کی ہو، نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ جوان ہو، نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہو، بلکہ اس کے درمیان کی ہو۔ تو آگے پروردگار نے فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو تم اس کو کر لو جو پروردگار تم کو حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، یعنی جس گائے کو تو ہمیں ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انہ یقول، بے شک پروردگار فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو صفراء، جو پیلی ہو، جو زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، جس کا رنگ لوگوں کو دیکھنے سے لبھائے، یعنی لوگ جب اس کو دیکھے تو لوگوں کی آنکھوں کو اس کا دیکھنا لبھائے۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا اس دور کے اندر ایک جوڑا یعنی میاں بیوی بہت نیک تھی، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کا جب بچہ چھوٹا تھا تو اس باپ نے کیا کیا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی یعنی گائے کا بچہ، اس نے اس گائے کے بچے کو لیا اور جنگل کے طرف چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں اس بچیا کو، میں اس گائے کے بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری امان میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ جوان نہ ہو جائے تب تک یہ تیری امان میں ہے۔ اللہ اکبر، اب معاملہ یہ ہوا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس باپ کا انتقال ہوا تو اللہ اکبر، اس کی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بچہ بھی بہت نیک تھا، کیونکہ جب باپ نیک ہوتا ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک صالح پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ اولاد بھی اتنی تہجد گزار تھی، اتنی پرہیزگار تھی کہ اللہ اکبر، اس نے رات کے 3 حصے کیے۔ ایک رات میں وہ سوتا تھا، ایک رات کے حصے میں پروردگار کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک رات کے حصے میں وہ اپنے والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور دن کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں لکڑیاں کاٹتا تھا، اس کے بعد اس کو بازار میں بیچتا تھا، اس کے بعد جو رقم اسے ملتی تھی اس سے اللہ اکبر خود بھی خرچہ کرتا تھا، اپنے والدین کی خدمت بھی کیا کرتا تھا اور غریبوں کا خیال بھی رکھتا تھا۔ تو بچہ بھی بہت نیک تھا۔ جب وہ اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا تو اس کی ماں نے اس سے کہا اے بیٹے جاؤ جنگل میں تیرے باپ ایک چھوٹے سے گائے کے بچے کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو اللہ کی امان میں تم ایسا کرو، اس گائے کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، جب اس کی ماں نے اتنا کہا تو وہ بچہ اپنے ماں کے حکم کے مطابق اس بچے کو لینے کے لیے، اس گائے کے بچے کو لینے کے لیے چل دیا۔ جیسے ہی وہ راستے میں پہنچا، اس جنگل میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ گائے گھاس چر رہی تھی۔ تو اللہ اکبر، اس نے اس گائے کو آواز لگائی اور کہا تجھے حضرت یعقوب
حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے خدا کا واسطہ تو میرے پاس آ جا۔ اللہ اکبر، اس نے جب یہ واسطہ دیا تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، آنے کے بعد کھڑی ہو گئی، اس نے اس گائے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اب یہ اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی گھر لا رہا تھا تو پروردگار نے اس کے امتحان کے لیے اس گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ گائے کہنے لگی، اے بچے تو پیدل جا رہا ہے، ایسا کر میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جا، تو اتنا لمبا سفر کیسے طے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس بیٹے نے کہا، اس ماں کے لال نے کہا کہ میں تیرے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری لگام کو پکڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں لے کر کے جاؤں، تو اس وجہ سے میری ماں نے تیرے اوپر سواری کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ گائے کہتی ہے کہ اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو ہرگز میں تجھے اپنے اوپر قابو نہیں دیتی۔ اگر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کا حکم دے گا تو وہ پہاڑ بھی تیرے کہنے سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ تو اپنے والدہ کا فرما بردار ہے۔ اب اس نوجوان نے کیا کیا، اس گائے کو لے کر کے اپنی والدہ کے پاس آیا۔ جب والدہ کے پاس آیا کچھ عرصے تک وہ اس والدہ کے پاس رہی۔ اس کے بعد اس والدہ نے کہا کہ اے بیٹے، کب تک تو میری خدمت کرتا رہے گا، کب تک تو اسی طریقے سے زندگی گزارتا رہے گا؟ ایسا کر کہ اس گائے کو بازار میں لے کر کے جا اور اسے بیچ جا، جتنی قیمت ملے گی اس سے تھوڑا خرچہ ہمارا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت میں اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ تو جب وہ بازار میں لے کر کے گیا، جانے سے پہلے اس کی ماں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اس گائے کو 3 دینار میں بیچنا، اور لیکن جب تو اس کو بیچے اس سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر لینا۔ اللہ اکبر، وہ جب وہ بازار جانے لگا، جیسے ہی بازار میں جانے لگا تو اللہ اکبر، فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے بیٹے، اسے لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم بیچنا چاہتے ہو بتاؤ کتنی قیمت میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میں اسے 3 دینار میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں اسے 3 دینار میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب میں اس کو بیچوں تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے پہلے ملاقات کر لوں۔ تو اللہ اکبر، تو وہ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی ماں سے نہ پوچھے گا تو میں اسے 6 دینار میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر تو مجھے ساری دولت دے دے تب بھی میں اسے نہیں بیچوں گا، پہلے اپنی ماں سے مشورہ لوں گا۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کے پاس آنے کے بعد اس نے اپنی ماں سے مشورہ لیا۔ مشورہ لینے کے بعد اس نے کی ماں نے کہا کہ ایسا ہے، اسے 6 دینار میں بیچ آؤ۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر کے بازار کی طرف گیا، پھر وہی فرشتہ وہاں موجود تھا۔ تو اللہ اکبر، تو اس فرشتے نے کہا کہ بتاؤ کیا تم اس گائے کو 6 دینار میں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے مشورہ لوں گا، کیونکہ میری ماں نے اس چیز کا وچن دیا ہے، میری ماں نے اس چیز کا وعدہ دیا ہے، تو میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی ماں سے مشورہ لینے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو فرشتے نے کہا کہ اگر میں اگر تو اپنی ماں سے مشورہ نہ لے تو میں اسے 12 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اس کو بغیر ماں کی اجازت کے نہیں بیچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس جانے کے بعد کہا کہ ایک انسان ملے، انہوں نے اس کی قیمت 12 دینار لگائی۔ تو اس کی ماں سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، اے میرے بچے، دراصل جس کے پاس تو جا رہا ہے، جس سے تو ملاقات کر رہا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا مقدس فرشتہ ہے، وہ تیرے امتحان کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو اسے بیچنا مت، بلکہ اس سے یہ پوچھنا کہ بتاؤ میں اس گائے کا کیا کروں، بیچوں یا نہ بیچوں؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو معاملہ یہ ہوا کہ فرشتے نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو نہ بیچو، بلکہ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیں گے کہ ایسی گائے کو خرید کر کے لے کر کے آؤ جس گائے کے اندر یہ تمام صفتیں ہوں جو صفتیں اس گائے کے اندر ہے۔ جب وہ اسے خریدنے کے لیے آئے تب ان سے وہ قیمت لینا کہ جتنا وزن اس گائے کے اندر ہے اتنے دینار کے وزن میں اس کو بیچنا۔ اللہ اکبر۔ جب اس فرشتے نے یہ مشورہ دیا اس کے بعد وہ نوجوان اس گائے کو لے کر کے اپنی والدہ کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ وہ کیسی گائے ہو، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ آخرکار اس گائے کا رنگ کیسا ہو، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے پیلی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا
کہ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک بہت سی گائے متشابہ ہو گئی ہیں ہم پر، یعنی بہت سی گائے ایسی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ایسی صفت کی گائے ہم بہت جانتے ہیں، بہت ایسی گائے ہیں. تو آخرکار ہم کون سی گائے کو ذبح کریں؟ آخرکار اس کی نشانی بتا دی جائے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا ضرور ہم ہدایت پر آئیں گے. یعنی جس گائے کو ذبح کرنے کا پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے ضرور ہم اس گائے کو ذبح کر دیں گے. اللہ اکبر. جب انہوں نے اس چیز کا اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی اور ارشاد فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جس سے نہ ہی کھیتی کو جوتا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فی، اور وہ بالکل صاف ہو، یعنی اس میں کسی طریقے سے داغ و دھبا بھی نہ ہو، اور وہ سلامت ہو، یعنی وہ اس کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا نہ ہو بلکہ وہ مکمل طریقے سے سیدھی ہو، اور لا شیء فی، اور نہ ہی اس میں کوئی داغ دھبا ہو. قالو، تو جب ان لوگوں نے اتنا سنا تو ان لوگوں نے کہا قالو الآن جئت بالحق، اب ہم حق پر آئے، یعنی جو پروردگار ہمیں نشانی بیان فرماتا ہے اب اللہ رب العزت نے کھل کر کے ہمارے سامنے نشانی بیان کی ہے، اب ضرور ہم ایسا کریں گے. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ لوگ اس نوجوان کے پاس گئے، اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو اسی قیمت میں خریدا جس قیمت میں اس فرشتے نے اس بچے کو حکم دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے اتنی مہنگی گائے کو خریدا اور حالانکہ قاتل خود تھے اور انہیں ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں اور ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ضرور پتہ چل جائے گا ہمارے بارے میں کہ ہم ہی نے قتل کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس گائے کو ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے یہ ذبح ہی نہیں کریں گے، کبھی کچھ بہانہ بناتے تھے کبھی کچھ بہانہ بناتے تھے. تو اسی بارے میں پروردگار فرماتا ہے فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ یہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے.